بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا حالیہ واقعے کے اندر دو طرح کے مسلمان سامنے آئے۔ ایک تو وہ مسلمان ہیں جو اس دعوت و تبلیغ کے کام سے اس کام سے نفرت رکھتے تھے، نہ ان کو تعلق نہ ان کی محبت مولانا طارق جمیل صاحب سے تھی، اور نہ ہی دین اسلام سے تھی، اور نہ ہی دعوت و تبلیغ سے تھی۔ انہوں نے تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک عجیب قسم کا ہنگامہ برپا کیا، اور اس کی آڑ میں علماء کو اور دین اسلام کو اور دعوت و تبلیغ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اور دوسرے لوگ وہ تھے جو سنجیدہ ہو کر بات کو بھی سنتے تھے اور اصل مسئلے کو سوچتے تھے، سمجھتے تھے، اس میں فکر کرتے تھے، اور اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ پاک اس مسئلے کا حل فرمائیں۔ اب یہ آج کی ہماری ویڈیو ان حضرات کے لیے ہے جو اس کام سے کچھ تھوڑی سی محبت رکھتے ہوں، دعوت و تبلیغ سے محبت رکھتے ہوں، چاہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کی صورت میں، چاہے وہ مولانا خورشید صاحب کی صورت میں، چاہے وہ مولانا سعد صاحب کی صورت میں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میری اس بات کو سن رہے ہیں۔ یہ دعوت و تبلیغ کا ایک چینل ہے، اس پر میں مستند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اب میں نے اس حالیہ مسئلے پر رائے ونڈ کے ایک فاضل ہیں، عالم دین ہیں، ماشاءاللہ میں ان کو بڑے قریب سے جانتا ہوں، بڑا وقت انہوں نے رائے ونڈ کے اندر لگایا۔ مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا احسان الحق صاحب، مولانا نظر الرحمن صاحب اور بڑے بڑے حضرات کی صحبت اٹھائی، اور وہاں کے مشورے میں جو تقاضے پاکستان کے اندر چلتے ہیں، یعنی جو آدمی جس وقت جس تقاضے پر جائے حضرات ان کو پیش کر دیں، یہ ان میں سے ہیں۔ اب ان کی آپ یہ بات سنیں، اس کے بعد ہم جو ہے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب قاری نثار صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت، میں جو یہ سمجھا ہوں، اس دور کے جو فتنے ہیں اور اس دور کے اندر جو حالات جاری ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی کام نا اخلاص سے شروع کیا جائے اور اقلیت سے اکثریت کی طرف جاتا ہے تو بہت ساری کام کی کوالٹی میں فرق آ جاتا ہے، کام کی جو معیار کے اندر فرق آ جاتا ہے، اور اخلاص میں فرق آ جاتا ہے، ہر چیز میں فرق آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اس کام کی بنیاد بہت ہی مخلص اور بہت اللہ والوں نے رکھی ہے، جنہوں نے بہت اللہ تعالیٰ سے مانگ کے اس کی بنیاد رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کو قبول کر لیا۔ یہ کہ کام انشاءاللہ قیامت تک چلے گا، ایسا نہیں ہے کہ یہ کام رک جائے گا، یا اور اللہ تعالیٰ اس کام کی خود حفاظت فرمائے گا۔ تو کام کرنے والوں کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ بالکل جوڑ کے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں پر اعتماد کرنا چاہیے جنہوں نے زندگیاں کھپا دی ہیں، جیسے حضرت مولانا نظر الرحمان صاحب ہیں، دامت برکاتہم عالیہ۔ تو ایک زمانہ گزر گیا، انہوں نے رائے کے اندر وقت گزارا ہے۔ حضرت مولانا احسان الحق صاحب متصل العالی، مولانا احمد بٹلہ صاحب ہیں، اسی طرح مولانا ضیاء الحق صاحب ہیں۔ تو یہ لوگ بہت بڑے بزرگ اور بہت اپنی زندگیاں ساری انہوں نے یہاں رائے کے اندر کھپا دی ہیں، تو ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے۔ مولانا خورشید صاحب ہیں، مولانا جمشید صاحب کی نشانی ہیں، حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم عالیہ، حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کے اندر رہے ہیں، حضرت کو بلا کے انہوں نے خلافت دی ہے۔ حضرت، ہمارے پاس ایسی شخصیات اس وقت موجود ہیں الحمدللہ، اور جن پہ ہمیں 100% مکمل اعتماد ہے، ہر اعتبار سے، ٹھیک ہے، کام کرنے کے اعتبار سے، مطلب کام کی نوعیت کے اعتبار سے، جو کام کی ترتیب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمائی تھی، انہوں نے حضرت کے بہت قریب نظام الدین کے اندر بیٹھ کر، ٹھیک ہے، حضرات کی صحبت میں اس کام کو سیکھا ہے، کیا ہے، سارے معاملات چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو مولانا سعد صاحب کے والد محترم حضرت مولانا ہارون صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سعد صاحب ان کے ساتھیوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ان سے کیا چیز ان سے چھپی ہوگی، نہ نظام الدین کی، نہ یہاں پاکستان کی کسی حوالے سے، جو 100 سال کے قریب عمر ہے، اور مولانا نظر الرحمان صاحب کی عمر اس وقت 100 سال سے بھی زیادہ ہے، اور یہ حضرات وہ ہیں جو بڑے زیرک ہیں، پوری دنیا کے نظام کو اللہ کے فضل سے چلا رہے ہیں، یہ بہت بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح نظام چلانا چاہیے۔ 100% ان پہ اعتماد ہونا چاہیے، اور ان حضرات کی صحبت میں جاتے رہنا چاہیے، جیسے ہدایات عطا فرماتے ہیں حضرات، ان ہدایات کے مطابق عمل کرنا چاہیے، پھر فتنوں سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ۔ ورنہ سنی سنائی ادھر ادھر کی جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ساری کی ساری جو ہے نا، ان کی بنیادیں کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب جیسے دودھ ابل کے اوپر آتا ہے نا، تو انشاءاللہ یہ دودھ ایسے اچانک نیچے چلا جائے گا، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔
تو اس لیے یکسو ہو کے کام کرنا. اس لیے حضرات فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ویسے بھی چلے کھلاؤ اور رائمنڈ کا چکر لگا کے حضرات کی صحبت کے اندر جانا چاہیے اور ان کی زیارت کرنی چاہیے, ان کی ملاقات کرنا چاہیے. کسی قسم کا کوئی اشکال ذہن میں آئے بھی تو حضرات کے سامنے آ کے رکھنا چاہیے, پوچھنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس سے شرح صدر ہو جاتی ہے. اور بہت سے مسائل کا حل جو ہے وہ کام میں لگنا ہے. عام طور پہ وہ ساتھی زیادہ اعتراضات کرتے ہیں یا زیادہ اشکالات ان کے ذہن میں آتے ہیں جو کام بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کام کو صحیح ترتیب سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ اشکالات وغیرہ بھی اٹھتے رہتے ہیں. تو جو صحیح کام والا بندہ اسے تو وقت ہی نہیں ملے گا کہ وہ سر اٹھا کے آگے پیچھے ادھر ادھر کی دیکھے. تو اس لیے یکسو ہو کے کام کرنا ہے, حضرات کے ساتھ جڑے رہنا ہے, مرکز کے ساتھ جڑے رہنا ہے, ہر اپنے مقامی مرکز سے جڑے ہیں. اپنی ہم مسجد سے جڑیں گے نا تو مسجد اپنے علاقے کے مرکز یعنی کے ساتھ جڑے گی. جو سمجھ نہ آئے اپنے مقامی مرکز چلے جائیں, وہاں کو بات سمجھ نہ آئے تو بڑے مرکز میں چلے جائیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالی حامی و ناصر ہو, یکسو ہو کے لگے رہیں انشاءاللہ. اور بھی قیامت میں بہت سے فتنے اٹھیں گے, اللہ ان کے فتنوں کو دبائے گا, لیکن ید اللہ علی الجماع, اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے. مع السلام, جی تو جزاکم آپ اللہ نے یہ خیرا. بات سنی, بے شک اس وقت جو ہے جو کام کرنے والے ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے, نہ ان کے پاس سوشل میڈیا کا وقت ہے, نہ ان کے پاس جو ہے اشکالات کا وقت ہے. وہ تو دن رات اس کام کے اندر, ان اعمال کے اندر اتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے. اب دن کے اعمال میں دعوت دینا, لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانا, اپنی نمازوں پر محنت کرنا اور اپنے علم پر محنت کرنا, علماء کی صحبت میں بیٹھ کر فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر جو علم حاصل کیا جائے گا اس کا تعلق جو ہوگا یہ کمزور ہوگا. اب بات کرنے والا کس نوعیت کی بات کر رہا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے, اور نہ ہی ہم اس کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں. ہر بات کو ہم سچی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. سوشل میڈیا پر اکثریت سے جو ہے وہ جھوٹ بولا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اس کے ساتھ اللہ کی یاد کرنا, اللہ کا ذکر کرنا, 3 تسبیحات ہیں, تیسرا کلمہ درود پاک اور استغفار کا اہتمام کرنا, اپنے گناہوں پر ندامت کرنا, اور اس کے ساتھ جو ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کا اکرام کرنا, اور انسانیت کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق سے پیش آنا. اور ہر عمل سے مقصود اللہ کی ذات ہو, اللہ کو راضی کرنے والے ہم بن جائیں. خود دین کو سیکھنا, اس محنت کو دوسروں تک لے کر جانا, اس کا نام ہے دعوت و تبلیغ. یہ دعوت و تبلیغ ہے اور یہ اس کا مقصد ہے, اور یہ اس کی جو ہے ترتیب ہے, اور یہ اس کی 6 صفات ہیں. جو آدمی ان کو سیکھے گا اس کو دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو اس کو سیکھنے کے لیے, اس کو زندگی میں ترتیب پر لانے کے لیے 4 مہینے عام آدمی کے لیے, عالم دین جو ہیں وہ 1 سال لگائیں گے, تب یہ بات جا کر ان کو سمجھ آئے گی. اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں, آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں.